نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالقدوس چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ہم نے نہایت اہم صورت پر بات کرنی ہے، سورہ اخلاص۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے ایک اللہ پاک کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے غلط عقیدہ گاڑ لیا کہ انہوں نے کہا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں، جو کہ غلط ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی خدا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو ان باتوں کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے، خصوصاً سورہ اخلاص میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہے، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سر کوئی نہیں ہے۔ تو ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت میں کہ جب یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے، لیکن میری رحمت غصے پر غالب ہو جاتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے، یعنی اس میں دراڑیں پڑ جائیں، یعنی ساری تباہی آ جائے۔ تو اللہ پاک کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، خصوصاً سورہ اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، صرف ایک ہے اللہ پاک۔ شکریہ، اللہ حافظ۔